السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 383 ہے۔ میں نے آپ سے یہ حدیث پڑھی تھی جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے موقع پہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس میں سے میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ وہ حاکم، وہ حکمران جو انصاف کے ساتھ لوگوں سے برتاؤ کرتا ہے، اس پر ہم کو جو اللہ نے توفیق دیا، میں نے آپ سے بات کیا۔ اور دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، عبادت میں نشو نما پایا ہو، یہ بات بھی میں نے آپ سے کیا۔ آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، تیسری بات ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ نوجوان یا وہ آدمی، نوجوان نہیں، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، ایسے آدمی کے لیے بھی یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ دو باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہو۔ یہ مسجد میں لٹکا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات، اس کی پہچان کیا ہے؟ دوسری بات، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تینوں باتیں ہم کریں گے۔ دیکھیں، یہ عربی کا ایک بولنے کا ایک طریقہ ہے کہ مسجد میں معلق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز پڑھ کر چلا گیا ہے تو بھی اس کا دھیان جو ہے وہ مسجد میں رہتا ہے کہ اگلے وقت پھر مجھے آنا ہے۔ اس کی مثال آپ کو دے کر سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ خواہش مند ہیں، ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، 2-4 دن باقی ہے، لیکن ایک ٹائم متعین ہے کہ فلاں ٹائم پر فلاں سے ملاقات ہوگی۔ وہ پورا ہفتہ آپ کام کچھ بھی کریں، آپ کا دل وہاں لگا ہوا ہے۔ وہ جو دل لگا ہوا ہے اسی کو کہا جا رہا ہے کہ قلبہ معلق فی المسجد، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، وہ بھلے جاب کر رہا ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن جس طریقے سے اس آدمی سے ملنے کی محبت میں وہ کام کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن اس کا دل کہاں لٹکا ہوا ہے؟ اس کا ہر وقت دھیان کدھر ہے کہ ہم آج 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے، جیسے بعض بچے جب کالج وغیرہ کے جو گھر جانے کے دن ہوتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، تو کاؤنٹنگ کرنے لگتے ہیں، پیچھے سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ اب 6 دن رہ گیا، اب 5 دن رہ گیا، اب 4 دن رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جو اس کا دل وہاں گھر میں لگا ہوا ہے۔ یہ مراد ہے اس سے کہ قلبہ معلق فی المسجد، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جب کوئی بھی اس کی پہچان یہ ہے کسی کے ساتھ، کیونکہ بہت بڑی بات ہے، یہ کہنے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے لیکن ہے بہت مشکل کام۔ یہ ہمارے بڑے والد صاحب مولانا ارشاد احمد علیہ الرحمہ کے بارے میں قاری طیب علیہ الرحمہ، جو دارالعلوم دیوبند کے وائس چانسلر تھے، کہتے تھے کہ دنیا میں ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے۔ صرف دیوبند کی بات نہیں تھی، پوری دنیا کی بات تھی۔ اور ان کی کیفیت یہ تھی نماز کی، بڑے والد صاحب کی ہمارے، کہ مطلب لوگ کہتے ہیں 30 سال 35 سال، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور وہ وضو سے نہ ہو۔ یعنی 35 سال لگاتار، 40 سال تک ایک آدمی کی لائف ایسی کہ اذان سے پہلے وضو کر کے تیار ہیں کہ اذان ہونے والی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جب 100 سالہ ہوا، 100 سالہ اجلاس جو ہوا 1980 میں، تو یہ مبلغ اعظم تھے اس وقت کے، تو ان کا نام بھی تھا وہاں تقریر میں۔ یہ بھارت کا سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا
جس میں تقریباً BBC نے کوٹ کیا تھا 22 سے 25 لاکھ لوگ رہے ہوں گے، تو اس میں ان کا نام بھی تھا تقریر میں. تو قاری طیب علیہ الرحمہ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کی فلاں ٹائم پہ تقریر ہے. انہوں نے کہا قاری صاحب میں آ نہیں پاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ آنے کے لیے پریشان ہے اور آپ کا اسٹیج پر نام ہے، تقریر ہے. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں. دیوبند جب سے میں رہتا ہوں آج تک میں نے دوسری صف میں نماز نہیں پڑھی ہے. میں اس کی گارنٹی کون لے گا کہ مجھے وہاں پہلی صف ملے گی؟ اگر آپ گارنٹی لیں تو میں آ سکتا ہوں. اب جہاں پہ 20-22 لاکھ کا مجمع کون گارنٹی لے سکتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 2.5 دن کا اجتماع تھا. ہمارے بڑے والد صاحب جو ہے وہ اجتماع میں گئے نہیں کہ ہماری نماز کا مسئلہ ہے. یہ ہے وہ قلبہ معلق، رجل قلبہ معلق فی المسجد. اور بھی بہت سے واقعات میں لمبی بات ہو جائے گی. ایک مرتبہ ٹرین سے کود پڑے، یہ پتا چل گیا کہ یہ ٹرین غلط جگہ جا رہی ہے اور میرا جمعہ چھوٹ جائے گا، اور چلتی ٹرین سے وہ کیا ہوئے دلی میں کود گئے کہ ہمارا جمعہ چھوٹ جائے گا. یہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اور چونکہ ہم لوگ اس کیفیت میں نہیں ہوتے ہیں لہذا ہم کو ایسا افسانے معلوم ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے جو لوگ ان کے ساتھ رہے اٹھے بیٹھے وہ جانتے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت تھی. آپ ایک مرتبہ نکلے، سامنے چھوٹا ہی گھر ہے، نکلے، اذان ہو گئی، نکلے تو سامنے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تو پوچھا کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ. کہا کون عائشہ؟ کہا عائشہ بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں. کہا اچھا. یعنی وہ نماز کی کیفیت ایسی ہے، وہ جس کو صوفیاء کرام اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ حال طاری ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. کبھی آپ دیکھیں ریلوے اسٹیشن پہ خوب بھیڑ ہو، ایک عورت کا بچہ غائب ہو جائے، اس پوری بھیڑ میں اس کو کوئی نظر نہیں آتا، اس کو صرف ایک چیز ہے کہ بچہ اس کا کہاں ہے. اگر آپ اس سے بولیں کہ میں تمہارے بغل سے گزرا، بولے گے مجھے پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کے اوپر ایک کیفیت سوار ہو گئی ہے. تو رجل قلبہ معلق فی المسجد کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر ایک کیفیت ہو جاتی ہے نماز کی، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ایک بات قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر دوسرے انداز میں کیا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع فی ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی تجارتیں، دنیا کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اس کو غافل نہیں کرتی اور نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی ہیں. یعنی دیکھا ہے جو نمازی ہوتے ہیں لاکھوں کا نقصان ہو جائے وہ اس کو برداشت کریں گے، لیکن نماز چھوٹ جائے، جماعت چھوٹ جائے. ہماری پھوپھی سنگاپور میں رہتی ہیں، بہت بڑے والد صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ سنگاپور آئیے. تو والد صاحب ایک ہی سوال کرتے تھے کہ تمہارے گھر سے مسجد کتنی دور ہے؟ وہ بولتے ہیں مسجد یہاں سے 6-7 کلومیٹر ہے. کہا میں نہیں آؤں گا. اور پوری زندگی وہ بیچاری مطلب یہ تڑپ کر رہی کہ بھائی ہمارے گھر آ جائے. بڑے والد صاحب سنگاپور گئے ہی نہیں. انہوں نے کہا نماز ہمارے نزدیک تم سے ملاقات سے زیادہ مقدم ہے، میں نہیں آؤں گا کیونکہ تمہارے گھر کے پاس مسجد نہیں ہے. تو اس کی پہچان کیا ہے کہ ہمارا دل لگا ہے نہیں لگا ہے، اس کی پہچان ہم کو تو معلوم ہے. بھائی نماز آپ دیکھیں جو لوگ آتے ہیں جمعہ میں، دیر سے آنا ہے، پیچھے رہنا ہے، سنت بھی نہیں پڑھنا ہے، چلے جانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نماز ادا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ مومن کی مثال المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن تو مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. اگر پانی سے آپ اس کو نکال دیں، اس کی تڑپ کیا ہے؟ وہ تڑپ یہ ہے کہ وہ پانی میں جانا چاہتی ہے اور اسی تڑپ میں وہ مر جاتی ہے، اس کو گوارا کرتی ہے لیکن تڑپنا بند نہیں کرتی ہے.
पानी ही उसकी जिंदगी का मकसद है। मोमिन भी की कैफियत ये रहनी चाहिए। इसकी पहचान ये है कि कोई प्रोग्राम बनाएगा, वो बनाएगा। मिसाल के तौर पर बाजार जाना है, जैसे हमारी औरतें हैं, हम खुद हैं, बाजार जाते हैं, तो कभी हमारे ذہن में ये अगर आता है कि यार ये टाइम बाद अगर निकलेंगे ना तो जमात छूट जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। और अगर प्रोग्राम बनाने में हम मीटिंग करते हैं, हम सफर करते हैं, इस बात को हम ध्यान ही नहीं रखते हैं कि ठीक है यार नमाज पढ़ लेंगे, नमाज का 2.5 घंटे वक्त होता है, 3 बजे से शुरू होता है, 4:30 बजे तक वक्त रहता है। ये सारी कैफियत क्या है? ये वो हदीस, ये फजीलत हासिल करने वाली नहीं है। तो एक पहचान ये होती है कि आदमी कोई भी प्रोग्राम बनाए तो उसमें उसको अपनी नमाज और जमात का ख्याल अगर है तो इसका मतलब यह है कि इसका दिल मस्जिद में लटका है। नंबर 2, अगर ऐसा प्रोग्राम बन गया कि जिसमें जमात छूट रही है तो इसको अंदर से इरिटेट होना चाहिए, उलझन होनी चाहिए। जैसे जो लोग नमाजी हैं, अगर उनको नमाज छूटने का खतरा होने लगता है तो वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और वो एक उलझन में मुब्तला हो जाते हैं। उनसे उस वक्त आप कोई बात करें ना तो वो कोई कायदे का जवाब नहीं दे सकते हैं, एक उनको उलझन हो जाती है। उलझन की कैफियत होनी चाहिए अगर हमको खतरा महसूस होने लगे कि मेरी नमाज क्या है, आगे पीछे हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुअज्जिन थे, तो सफर वगैरह में भी ज्यादातर बिलाल जाते थे। तो अल्लाह के रसूल ने मरतबा फरमाया कि अरहना बिहा या बिलाल अजान दो यार, दिल को सुकून हासिल होता है। नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ने के लिए मेरा अंदर से मैं बेचैन हूं। अरहना, मुझे सुकून पहुंचाइए उस नमाज के जरिए। ये ही वो कैफियत है कि जो रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मस्जिद है। इसी तरह नमाज के मुकाबले में, जमात के मुकाबले में बहुत सी चीजें आगे हायल आती हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त चले जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा कस्टमर के आने का टाइम है, तो कस्टमर मुकद्दम कर दिया गया है, जमात मुकद्दम नहीं है। हालांकि आपको ये बताएं, अगर ये कैफियत हो जाती है कि आदमी अपने वक्त पर नमाज पढ़े, भले कस्टमर आया नहीं, वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, फिर आएगा तुम्हारे पास। शर्त क्या है कि हम उस कैफियत में आ जाएं। वो कैफियत जब हो जाती है तो परवरदिगार आलम सारे तरीके बयान कर देता है, सारे सिस्टम कर देता है। और जो लोग शिकायतें करते हैं नहीं मिला और बस नहीं रुकी और गाड़ी, सब आपको बताएं कि एक आदमी के सिर्फ इरादे की बात है। एक मर्तबा जिंदगी में अगर आप ये तय कर लें कि नमाज नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए, मैं आपको मस्जिद में बैठकर कहता हूं सारी चीजें आपके तहत चलना शुरू हो जाएंगी, सब कुछ, सारा शेड्यूल। शर्त क्या है कि आप अपने इरादे में पक्के हों। मैं एक छोटा सा आदमी हूं। 1980 में मैंने ये अपने अल्लाह से वादा किया कि नमाज नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। सफर भी करता हूं। आज का दिन है, अल्लाह का फजल है, एक नमाज नहीं छूटी। क्या है, कुछ भी हो जाए। ऐसा भी हुआ कि बस वाले ने कहा हम नहीं रोकेंगे। हमने कहा ठीक है, मुझे वजू करना, आप बस लेके जाइए, मुझे होता मैं दूसरी बस से आऊंगा। और मैं बस से उतर गया और नतीजा ये निकला कि आगे जाम लगा, वो बस मुझे मिली। मैं ये बताना चाहता हूं सारी चीजें आपके तहत हो जाती हैं। नमाज अल्लाह ताला को इतना पसंद है, अगर बंदा नमाजी हो जाता है सारे मसाइल हल होते हैं। इसीलिए हदीस में जो इसकी फजीलत आई है, क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मस्जिद की, एक हदीस है कि एक आदमी जो है वो सोता है, सोने की नीयत से, चाहे वो दोपहर का मामला हो, उमूमन रात ही की बात होती है, और पूरी तवज्जो है कि सुबह उठना है, हर हाल में नमाज पढ़नी है, जमात से नमाज पढ़नी है, पूरा उसका दिल लगा है। अल्लाह के रसूल साहब फरमाते हैं लेकिन उसके ऊपर नींद गालिब आ गई और नहीं उठ सका बेचारा। आपने फरमाया यह सोना भी सदका है, जैसे कोई आदमी सदका करता है उसका सवाब मिलता है। आपने फरमाया कि ये जो सोया ना, और इसका दिल कहां लटका हुआ था, नमाज में लटका हुआ था, लिहाजा इसका सोना भी सदका है। और इसकी जो नमाज छूट गई और जब इसकी आंख खुली
اور وہ کیفیت جو ہوئی اور پھر نماز پڑھا، آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ نماز چھوٹنا بھی چھوٹنا نہیں ہوتا ہے. یہ حقیقت میں اس کی تشریح کی گئی کہ اس کا نماز چھوٹ. اسی لیے دوسری جگہ حدیث میں کیا ہے کہ جس وقت تمہاری آنکھ کھلی وہی تمہاری نماز کا وقت ہے. لیکن یہ اس کے لیے نہیں جو ڈیلی کر رہا ہے، الارم لگائے ہوئے ہیں، روزانہ بند کر رہے ہیں اور پھر 7 بجے اٹھ کر کے قضا پڑھ رہے ہیں. یہ تو زیادہ گنہگار ہیں، کیونکہ ڈیلی اپنے آپ کو ایک آدمی بیوقوف بنا رہا ہے اور ڈیلی قضا کر رہا ہے. یہ ویسے بھی آپ کو بتا دیں، قضا کا مطلب ہی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بالارادہ چھوڑا جائے اور پھر قضا کی جائے. قضا تو ہے کہ بائی چانس ہو گئی نماز. جیسے میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی سوری بولنے کے لیے کسی کو جھانپڑ مارے، یہ کیسا رہے گا؟ مطلب ایک جھانپڑ مار دیا. کیوں جھانپڑ مارا بھائی؟ نہیں، میں آپ کو سوری بولنا چاہتا تھا اس لیے جھانپڑ مارا ہوں. تم کو 10 جھانپڑوں مارے گا، اس لیے سوری رکھی گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا، اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کو معاف کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ارادے سے بھول چوک کی جائے اور پھر معافی مانگی جائے تو جیسے وہ سامنے والا غصہ ہوگا نا، ایسے ادھر بھی غصہ ہونا ہے. یہ بہت، اور ایک چھوٹا طبقہ نہیں ہے، بہت بڑا طبقہ ہے. میرے پاس جو سوالات آتے رہتے مجھے معلوم ہوتا، مولانا صاحب میں قضا نماز 7 بجے پڑھ لیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ بالارادہ نماز چھوڑنا پھر بالارادہ قضا کرنا، یہ کوئی قضا وضا نہیں ہوتی ہے. قضا تو ہوتی یہ ہے، اللہ کے رسول فرمائے 2 چیزوں سے قضا ہو سکتی ہے. یا تو بندہ نیند کی چپیٹ میں آ گیا اور نماز چھوٹ گئی، یا یہ کہ انسان بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ نماز کا وقت چلا گیا. یہ 2 اس کا جیسے مثال کے طور پر کبھی ایسا ہو گیا کہ عشاء کی نماز چھوٹ گئی، آپ کی یاد ہی نہیں رہا، بزی رہے، شادی رہے، کوئی بھی چیز ہے. اب لیٹ گئے اور لیٹنے کے 1 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی تب یاد آیا کہ یار آپ تو عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی. جیسے ہی آپ کو یاد آیا اگر آپ نے اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا تو یہ آپ کی قضا نہیں ہے، حقیقت میں یادہ ہی نماز ہے، دیکھنے میں قضا ہے. کیونکہ رب ذوالجلال آپ کے دل کی کیفیت جان رہا ہے کہ یہ بندے ہوتا کیا ہے. اس کے بعد جیسے جو نمازی ان کی بات کر رہا ہوں، جو روزانہ الارم بند کر ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو نمازی ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے. اور اگر یہ مسئلہ معلوم رہے تو بہت اس کا فائدہ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نمازی ہے، اب اچانک آنکھ کھلی اور دیکھ رہا 6:45 بج رہے ہیں. اب کیا سوچتا ہے؟ یار اب تو نماز چھوٹی گئی، اب چلو 9 بجے پڑھیں گے. نہیں، آپ کی نماز کا ٹائم یہی 6:45 بجے ہے. آپ 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں کریں، فوراً اٹھیں، فوراً وضو کریں، فوراً نماز پڑھیں. لوگ اس مسئلے کو جانتے نہیں ہیں. یہ صراحتاً حدیث سے یہ مسئلہ ہے کہ آنکھ جب کھلی، یہ لیکن اسی آدمی کے لیے جو نمازی ہے، یہ جو ڈیلی نماز چھوڑنے والا اس کے لیے نہیں ہے. ایسی کیفیت میں کبھی بھی اس کو ڈیلے نہیں کرنا. جو نماز بھولی یا نیند کی وجہ سے ہوئی، جیسے ہی یاد آئی پھٹاک سے بندہ کیا ہو گیا؟ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، جو سونا ہے اس کا صدقہ ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں ملائے اعلیٰ میں تو کن چیزوں پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں؟ تو ان کی کہا کہ ان کی آپسے کی جو بحثیں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتے ہیں کہ کس چیز کا کتنا بڑا اجر ہے یا کس چیز کا کتنا بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اس ٹاپک پر بھی گفتگو فرشتے کرتے ہیں کہ یار ایک آدمی جو نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس کا کتنا اجر ہے. یہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کا دل مسجد میں لٹکا ہے اس کے ثواب کا کیا عالم ہے. تیسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملائکہ کے درمیان میں بہت کم ایسے واقعات ہیں کہ جس میں رب ذوالجلال بندوں کے بارے میں فرشتوں کے درمیان میں ذکر کرتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخریہ یہ بیان کرتا رہتا ہے، یباہی کا لفظ آیا ہے کہ اس آدمی کا کیا عالم ہے کہ جو ایک آدمی ایک فرض نماز ادا کر چکا ہے، وہم ینتظرون اخرى، اور دوسری نماز کا کیا کر رہے ہیں؟ وہ انتظار کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں فخر کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے نے فرمایا
کہ جن چیزوں سے گناہ بہت تیزی سے یا جن چیزوں سے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار الصلاح بعد الصلاح، یہ نماز کا انتظار کرنا ایک نماز کے ختم ہونے کے بعد، اس درمیان کا جو وقفہ ہے اور یہ جو کیفیت ہے، اس سے بھی جو ہے وہ انسانوں کے گناہ بہت کثرت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت اور نماز قطعی نہ چھوڑی جائے، اور نماز چھوڑ کر کے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، ایک جملہ بول کر ختم کرتا ہوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم سے لوگ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی خدمت خلق کے ذریعے ہے، کوئی IAS کی کوچنگ کروا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گنیش اٹھا کر کے مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہے، ہو رہے ہیں صاحب نا، یہ سارے ڈرامے بازیاں ہیں۔ مسلمان کا مسئلہ ان سب سے حل ہونا ہی نہیں ہے۔ مسلمان کا، غور سے سن لیں، مسلمان کا مسئلہ مسلمان بن کے حل کرنا پڑے گا۔ کوچنگ چلا رہے ہیں IAS کی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پہلے مسلمان بنو، پھر مسلمان کی پرابلمز کے لیے جب آپ کوشش کریں گے تو کامیاب ہوگی۔ یہ جتنی ناکامی ہے نا، سب کے پیچھے یہی راز ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ اس کے پہلے بھی آپ کو ایک جملہ بولا تھا کہ یہ سب اوور ٹائم ہے۔ کیا ہے؟ اوور ٹائم ہے۔ اوور ٹائم اسی وقت مانی جاتی ہے جب آپ نے ڈیوٹی کیا ہو۔ اوور ٹائم کو اگر ڈیوٹی سمجھا اور ڈیوٹی کو چھوڑ دیا تو اوور ٹائم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہمارے رب کا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ڈیوٹی چھوڑ کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی زندگی میں مسئلہ نہیں حل ہوگا، چاہے پورے مسلمان دنیا کے لٹک جائیں۔ اس لیے یہ پرابلم ہے۔ تو اس میں سے نماز سب سے نمبر 1 پر ہے، نماز سب سے نمبر 1 پر ہے۔ وہیں سے معلوم ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو نماز سے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ آدمی کتنے پانی میں ہے اور کتنا بااخلاق ہے، جو کچھ بھی معلوم کرنا تھا نماز سے معلوم کر لیتے تھے کہ کیسے ہیں یہ۔ لہذا نماز اور اس کی جماعت کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی قدر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔